یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور سازش میں تو آپ خود ملوث ہیں، تو آپ اپنے خلاف کیوں انکوائری کمیشن بٹھائیں گے، اپنے خلاف کیوں تحقیقات کرائیں گے؟ تو جب مداخلت ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے کنٹینٹس ایڈمیٹڈ ہیں، سائفر کی آج بھی موجودگی ایڈمیٹڈ ہے، اور پھر اتفاق سے سائفر کی کنٹینٹس ٹو سم ایکسٹینٹ لیک ہو جاتے ہیں انٹرسیپٹ کے ذریعے۔ جب سوال کیا جاتا ہے امریکی ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ دو سفیروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، لہذا یہ اسٹیٹ لیول پہ ہم نے نہیں کیا۔ تو مجھے بتا دیں اس کنٹینٹس کے ایڈمیشن کے بعد کیا اس میں کوئی شک و شبہ آج باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہاں کے ہینڈلرز اور لوکلز کو ساتھ ملا کر کے جو واردات کی ہے، کیا اس کے سازشی کردار آج مدعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں؟ یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے، آج وہ مدعی بن کے بیٹھے ہیں، اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا، جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے اوپر سٹینڈ لیا، آج ان کو آپ ملزم بنا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، اور کتنا، اور پھر اس سے آگے آپ بڑھیں تو ہو از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائیڈ دس ایشو، کہ کون سا ایشو جو ہے ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کیا پالیسی ڈیسیژنز ہونے چاہیے، دیٹ از دی کیبنٹ، دیٹ از دی پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز۔ یہ رولز آف بزنس کے مطابق بھی، مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ کے مطابق بھی، جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 808، اور آئین اور قانون کے مطابق بھی اور رولز آف بزنس کے مطابق بھی وہ کیبنٹ ہے۔ اور کیبنٹ جب فیصلہ کر لے کہ ملک کو، قوم کو ایک انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ نے کرنا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے جب انٹرسیپٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہاں کے اداروں میں کھلبلی مچ گئی، ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا، کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہر ہتھ کنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں۔ ملک کی سالمیت کا سوال ہے، ملک کی خود مختاری کا سوال ہے، تو اس کے اوپر کمیشن نہیں بنتا، پھر اس دوران ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ یہ میٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہیڈڈ بائی شہباز شریف صاحب جاتا ہے، پھر اس کے دوبارہ منٹس بنتے ہیں، اور اس کے اندر اسد مجید کو ایمبیسڈر کو طلب کیا جاتا ہے، وہ آ کر ان کنٹینٹس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ صرف ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کو کورابریٹ کرتے ہیں اور اس کا ایکسپلین کرتے ہیں، پھر اس ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ منٹس بنتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ تقریر فرماتے ہیں کہ جناب اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے۔ تو مجھے بتا دیں وہ دھمکی آمیز گفتگو پھر کیا تھی؟ اور پھر نہ صرف دھمکی آمیز گفتگو کا ذکر ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے، لیکن وہ آج تک نہیں بنتی، اس لیے کہ پورا جھگڑا اس بات پہ رہا کہ مداخلت تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن سازش تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم، اور یہ ایف آئی آر جو 15/8 کو کاٹی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی آر 15/8 کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھیں؟ نہ تو اس ایف آئی آر کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی، اور ہم نے مسلسل جدوجہد کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے، ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بیفور ارسٹ کرا سکیں، اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میننگ دیئر بائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے پاس بعد سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں، اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے،
اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی، اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے، پھر نہ ملٹری ایکٹ لگتا، نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا، نہ کسی قسم کی کوئی اور واردات ہوتی۔ اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی میلاوائڈی انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرایا گیا کہ تاکہ جو لیکونا ہے اس کو فل ان کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں، لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں، اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معطل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے، جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ آواز اٹھائیں۔